آج کی اس خوبصورت بزم کے مہمان خصوصی معزز مہمان، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، مؤدبانہ التماس گزار ہوں، مدیر الجامعہ فضیلت الشیخ حضرت حافظ اسد محمود سلفی حفظہ اللہ تعالی سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں قیمتی نصیحتوں سے ہمیں بہرور فرمائیں۔ تشریف لائیں محترم جناب حضرت حافظ اسد محمود سلفی سے حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من وعلا، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ عزیز بیٹو، اللہ مالک کا اس بات پہ بہت شکر ادا کرنا کہ اللہ نے آپ کو اپنی کلام قرآن کریم کا محافظ بنایا ہے۔ اہل کفر کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ کسی بھی طرح امت اسلام کو قرآن سے دور کیا جائے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں موجود تھے، اس وقت بھی کفار کا یہی نعرہ تھا، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ یہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھیں تو شور کیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ، لیکن ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اللہ مالک نے اہل ایمان کو حکم دیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب یہ میرے پاک پیغمبر قرآن پڑھیں تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ زمانہ اپنی رفتار سے چلتا رہا، کچھ لوگ قرآن کے محافظ بنے رہے، کچھ قرآن کے خلاف چلتے رہے۔ قرآن کے خلاف چلنے والے ہمیشہ ناکام و نامراد ہوئے۔ اللہ نے عزت و شرف بخشا تو اہل قرآن کو بخشا۔ عزیز بیٹو، اللہ نے ان قرآن کے محافظوں میں آپ کو بھی چنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ انسان کا سینہ ایک خوبصورت گھر کی طرح ہے، اور آباد گھر وہ ہے جس کے سینے میں قرآن ہوگا۔ یہ آپ کا پہلا مرحلہ تھا کہ جب آپ نے قرآن کریم کے خوبصورت کلمات کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ آج آپ کا دوسرا مرحلہ مکمل ہوا جب آپ نے اس کے رموز کو سیکھا، اس کی ادائیگی کو سیکھا، اس کو خوبصورت انداز میں پڑھنے پڑھانے کو سیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماحر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ۔
قرآن میں مہارت اختیار کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے عزت والے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے گا۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب سے نوازا اور وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، حقیقتاً وہی ایماندار ہیں۔ تو آپ نے کچھ بچوں کی تلاوت کو سنا بھی، اور سارا سال آپ سنتے رہے ہیں، پڑھتے بھی رہے ہیں، سناتے بھی رہے، سنتے بھی رہے۔ جتنا خوبصورت کوئی پڑھتا ہے اللہ کے ہاں اتنا ہی محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے حکماً فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابی کو کہو جا کے سورت بینہ سناؤ۔ اب یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ ابی کی بینہ میں کوئی معاملہ تھا کہ رسول اللہ نے ان کو سنائی کہ وہ درست کر لے، یا اس کا انداز بتانا مقصود تھا؟ جو بھی، حضرت ابی رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا نام اللہ نے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں تیرا نام اللہ نے لیا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے کہ اللہ مالک نے فرمایا، نبی کریم کی زبان سے ہمیں بتلایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ 2 مرحلے میرے عزیز بیٹو آپ کے مکمل ہوئے۔ پہلا مرحلہ آپ نے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا، دوسرا مرحلہ اسے خوبصورت انداز میں پڑھنا سیکھا، اب تیسرا مرحلہ آپ نے آئندہ کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس قرآن کو سمجھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، اسے کیوں نہیں سمجھتے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی اسے سمجھنے والا، تدبر کرنے والا؟ اور انشاءاللہ آج آپ عہد کریں، جس طرح ہم نے پہلے مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں داخلہ لیا، اب انشاءاللہ تیسرے مرحلے میں بھی ہم داخل ہوں گے۔ ہم اس قرآن کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے سمجھیں گے، اس کی تفسیر کو جانیں گے جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب اللہ آپ کو زندگی، صحت، عافیت، ایمان کی سلامتی عطا کرے، جب یہ مرحلہ مکمل ہوگا تو پھر چوتھا مرحلہ آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ جو ہم نے پڑھا ہے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ مالک نے یہ ذمہ داری جناب محمد الرسول اللہ کی لگائی تھی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے آپ پہ قرآن نازل کیا، جناب محمد الرسول اللہ پہ۔ کس لیے نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ اس قرآن کے ذریعے دنیا والوں کو ڈرائیں۔ تو انشاءاللہ یہ چوتھا مرحلہ بھی پورا کرنا ہے، تب آپ کی زندگی بہترین زندگی اور آپ کی آخرت بھی انشاءاللہ بہترین ہوگی۔ تو آج کی مجلس میں آئندہ مرحلے کی دعوت ہے آپ کو، کہ جس طرح آپ آئے، آپ نے قرائے کرام سے قرآن کے رموز سیکھے، اب قرآن کے علوم سیکھنے کے لیے یہ سارے بزرگ تشریف فرما ہیں۔
بہت سے بچے انشاءاللہ اس سال اس مرحلے سے بھی فارغ ہوں گے۔ تو میرے عزیز بیٹو، پہلی بات ذہن میں رکھیں، اس قرآن سے کبھی الگ ہونے کی کوشش نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال اونٹ جیسی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی پالتو جانور پال لیں نا، وہ آپ کے پیچھے پیچھے پھرے گا، آپ اسے رسی باندھیں یا نہ باندھیں، لیکن اونٹ ایک ایسا جانور ہے، آپ جتنا مرضی اس کی خدمت کر لیں، یہ اس وقت تک آپ کے ساتھ ہے جب تک اس کی مہار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا قرآن کی مثال اونٹ کی طرح ہے، جب تک مہار ہاتھ میں ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، جب مہار چھوٹ جائے گی تو یہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اسی طرح قرآن کی مہار جب تک آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو آپ سنتے سناتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے سینے میں محفوظ رہے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تو کبھی بھی ہاتھ دوبارہ نہیں آ سکتا۔ تو اگر یہ قرآن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی۔ جس طرح آج آپ کے سینے میں محفوظ ہے تو دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تو بدنصیب بھی سب سے بڑے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت جس طرح آپ نے اس قرآن کو لیا، اس کا حق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ کے اساتذہ ان کا ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس سال 142 بچوں کو ان کی منزل تک پہنچایا۔ اللہ انہیں مزید اس معاملے میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ انشاءاللہ جہاں بھی آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھائیں گے، جہاں اللہ آپ کو اجر و ثواب سے نوازیں گے، یہ آپ کے اساتذہ کے لیے بھی انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ عزیز بیٹو، جب ہم آغاز میں پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ جب بھی دعا مانگا کرتے تھے نا، جہاں اپنے والدین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وہاں اپنے اساتذہ کے لیے بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ جن اساتذہ نے آپ کو قرآن یاد کروایا، جن اساتذہ نے قرآن میں مہارت سکھائی، آپ ان کے لیے بھی ہمیشہ دعا گو رہنا۔ ان کا احسان ہے آپ پہ۔ اور جس ادارے میں آپ نے پڑھا، اس ادارے کا قرض ہے آپ پہ، یہ کہ اگر اس قرآن کو آپ آگے پھیلائیں گے تو آپ وہ قرض ادا کر دیا۔ اگر آپ یہاں سے نکل کے دنیا کی بھول بلیوں میں جو ہے گم ہو جائیں گے تو پھر آپ ساری زندگی مقروض رہیں گے اس کی ادارے کے، کہ جس نے آپ کو اس لیے نہیں پڑھایا تھا کہ آپ اسے فراموش کر دیں، اس لیے پڑھایا تھا کہ آپ اس قرآن کی سربلندی کے لیے دنیا میں عمل کریں۔ تو ہمارے لیے وہی قابل تحسین بچہ ہے جو اس قرآن کو آگے پھیلانے کا سبب بنے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ کے سینے میں ہمیشہ اس کی حفاظت فرمائے، آپ کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہم سب کو اللہ اپنی جنتوں میں اکٹھا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر